الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تمام قسم کی تعریفات کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں عجز سے وجود بخشا اور ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا. بعد ان کی درود و سلام ہو اللہ کے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ رب العالمین نے ہم بنی و انسان کی رسول و ہدایت کی خاطر نبی رسول بنا کر مقبول فرمایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے مربی بنایا، مربی اعظم بنایا، جنہوں نے اپنے صحابہ اکرام کی ایسی تربیت فرمائی کہ وہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے اپنی جان مال خسرے کی قربانی نشاور کر دیتے تھے. گرامی قدر حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کی ہمارے اوپر جہاں بے شمار نعمتیں ہیں، انہی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت و اولاد کی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے لیے بے شمار سرمایہ اور گراں قدر عطیہ ہوتا ہے. اولاد کی قدر و قیمت اگر جانتی ہے اس شخص سے پوچھیے جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا ہے. اولاد
اولاد کی قدر و قیمت اگر جاننی ہے تو اس شخص سے پوچھیے جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور پھر اس سے اللہ نے اس کو چھین لیا. تو غرض یہ کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے. یہ نعمت اگر ہم نے اس نعمت کا صحیح استعمال کیا اور اس نعمت پر اللہ کی شکر گزاری کی تو یہ نعمت ہے، ورنہ یہی نعمت زحمت بھی بن سکتی ہے. اگر ہم اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کریں تو یہ نعمت ہے، رحمت ہے. اور اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت میں سرمہری سے تساہلی سے کام لیں اور ان کی اسلامی اصول اور ضوابط کے مطابق اگر تربیت نہیں کرتے ہیں تو یہی اولاد بسا اوقات ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے، ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہے، ہمارے لیے امتحان بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین. انسان کے لیے عورت مال اور اولاد کی محبت مسین کر دی گئی ہے. ہر انسان چاہتا ہے عورت کو، اولاد کو، مال کو. تو انسان کی چیزیں مزین کی گئی ہیں اور فطری طور پر ہر انسان جو ان چیزوں کو چاہتا ہے. ان کا چاہنا کوئی برا نہیں بلکہ اچھی بات ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عورتوں سے محبت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچوں سے بہت پیار اور شفقت تھا. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس عظیم نعمت کی قدر کریں اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. اس لیے کہ آج کے معصوم بچے کل کے مستقبل کے حیات کے گلستان کے بہترین اور خوشبودار پھول بن سکتے ہیں اور گلستان حیات کی خوبصورتی میں اضافہ پیدا کرتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت پر بھرپور توجہ دیں. اولاد کی تربیت کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ نتیجہ جو ہمیں بعد میں نظر آتا ہے اس کو ایک واقعے سے سمجھیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے جڑا ہوا واقعہ ہے. جس وقت ابو جعفر المنصور خلافت کے لیے بیعت لے رہے تھے، انہوں نے بیعت لی سن 135 ہجری میں، 135 یا 136 ہجری میں. تو انہوں نے عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابو بکر الصدیق رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ، بڑے عالم سے تابعی تھے. عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابو بکر، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پڑھ کو بڑے عالم تھے. ابو جعفر منصور نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرے لیے کوئی نصیحت فرما دیجیے. بڑے عالم تھے اور یہ خلافت کی کرسی پر بیٹھے تو اب ذمہ داری پڑ گئی تو انہوں نے کہا میرے لیے کچھ نصیحت فرمائیے. تو عبد الرحمن بن قاسم نے فرمایا کہ کس قسم کی نصیحت کروں؟ کیا ایسی نصیحت کروں جو نصیحت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے یا سنی سنائی نصیحت کروں؟ تو خلیفہ نے فرمایا کہ نہیں، جو اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھی ہو وہ نصیحت فرمائی. عبد الرحمن بن قاسم نے فرمایا دیکھیے میں نے عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ بھی دیکھا ہے، ہشام بن عبد الملک کا زمانہ بھی دیکھا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جس وقت ان کی وفات ہوئی تھی
اس وقت انہوں نے صرف 18 دینار چھوڑے تھے سرکار نے، وقت کے خلیفہ تھے، وقت کے بادشاہ تھے، صرف 18 دینار سرکار نے چھوڑا تھا بس. اس میں کچھ اختلاف ہے لیکن بہت کم سرکار چھوڑا تھا. 18 میں سے 5 دینار کا کفن خرید لیا گیا، 4 دینار ان کی قبر کی تیاری میں لگتے. کتنے دینار بچے؟ 9 دینار بچے. اور جبکہ انہوں نے 11 لڑکے چھوڑے. یہ 9 دینار 11 لڑکوں میں تقسیم کر دیے. بستر مرگ پر جس وقت وہ تھے اس وقت لوگوں نے ان سے پوچھا، اے عمر بن عبدالعزیز، آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں نے اپنی اولاد کے لیے اللہ کا تقویٰ چھوڑا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف میں نے ان کے پاس چھوڑا ہے. فرمایا کہ اگر وہ نیک ہے، میری اولاد اگر نیک ہوگی، اللہ کا وعدہ ہے وہ یتولی الصالحین. قرآن میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا والی ہے اور مددگار ہوگا. تو اللہ رب العالمین انہیں ضائع نہیں کرے گا اگر اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوگا. اور اگر وہ نیک صالح نہیں ہے، میری اولاد اگر نیک صالح نہیں ہوگی، تو میں نے اپنی اولاد کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے کہ جس کی مدد سے وہ اللہ کی نافرمانی کرے، معصیت کرے، گناہ کرے. یعنی میں نے ان کے لیے مال و جائیداد نہیں چھوڑا ہے کہ وہ مال سے عیاشی کرے، کسی پر ظلم و زیادتی کرے، کسی غلط جگہ پہ خرچ کرے. ایسی کوئی چیز میں نے ان کے لیے نہیں چھوڑی ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے. یہ عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ انہوں نے پیش کیا. پھر کہا کہ میں نے ہشام بن عبد الملک بن مروان کا زمانہ بھی دیکھا ہے. ہشام بن عبد الملک سن 125 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. جس وقت ان کی وفات ہوئی اس وقت انہوں نے ترکے میں اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا تھا؟ ان کے بھی 11 لڑکے تھے، یا بعض لوگوں نے ذکر کیا ان کے 21 لڑکے تھے. ہر لڑکے کے پاس 1 ملین دینار ورثے میں ترکے میں آیا. 10 لاکھ دینار ترکے میں ہر لڑکے کے پاس آیا. آپ جو محل شاہی تھے عبد الرحمن بن قاسم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے عمر بن عبدالعزیز کے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ میں 100 گھوڑوں کو صدقہ کیا تھا. عمر بن عبدالعزیز کے لڑکے جن کے باپ نے ان کے لیے ترکے میں صرف 9 دینار چھوڑے تھے، اللہ نے ان کو اتنا غنی کیا، اتنا بے نیاز کیا، اتنا مالدار کیا کہ اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے صدقے کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے ہشام بن عبد الملک کے لڑکوں کو بھی دیکھا بازار میں بھیک مانگتے ہوئے، جن کے باپ نے 1 ملین دینار ان کے لیے ترکے میں چھوڑا تھا، وہ بازاروں میں بھیک مانگ رہے ہیں. ایسے حد یہ نصیحت فرمائی وقت کے خلیفہ کے لیے عبد الرحمن بن قاسم نے. تو ہم لوگ سوچتے ہیں اپنی اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ مال جمع کریں. کچھ لوگ اس قدر محنت، جدوجہد اور تگودو کرتے ہیں اولاد کے لیے جمع کرنے کی، سوچتے ہیں کہ میری اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اور کئی پیڑھیاں بیٹھے بیٹھے کھائیں، اتنا مال سمجھتے ہیں، لیکن ان کی تربیت پر اس مال میں سے خرچ کرنا گوارا نہیں کرتے. یہ نہیں سوچتے کہ جس طرح میں کما سکتا ہوں تو ایسے میری اولاد بھی تو کما سکتی ہے. مجھے ان کے لیے حلال طریقے سے کمانا ہے اور ان کی تعلیم اور تربیت پر خرچ کرنا ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر خرچ کر کے ان کو نیک صالح متقی اور پرہیزگار بنایا، اگر ہم نے ان کے لیے ترکہ نہیں بھی چھوڑا تو وہ انشاءاللہ محنت کر کے کما کے کھا لیں گے. لیکن اگر ان کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ، ان کی صحیح طریقے سے تربیت
نیکی کریں گے تو ہم کتنا بھی صدقہ چھوڑ جائیں تو ہمارے لیے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ محترم سامعین اکرام، اور اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نعمت ہے، بہت عظیم عطیہ ہے۔ انسان کے لیے اس کی بڑھاپے میں اس کے لیے لاٹھی کا سہارا بن جاتے ہیں، اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے اولاد اگر نیک اولاد ہے۔ حدیث پاک میں رحمت ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، ابن آدم انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے لیے نیکیوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ نیکی کمانے کے لیے اللہ نے ہمیں ابھی موقع دیا ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی کچھ نیکی صدقہ ایثار ثواب کے ذریعے ملتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاری، ایک یہ کہ صدقہ جاری انسان نے صدقہ کیا ہو، اس کا صدقے کا ثواب مرنے کے بعد اس کو ملتا رہتا ہے جب تک وہ صدقہ باقی رہتا ہے۔ دوسری چیز ہے اور علم ينتفع به، نفع بس علم، فائدے والا علم اس نے چھوڑا ہے تو مرنے کے بعد جب تک وہ علم جاری رہے گا اس کے لیے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اول صالح يقول ہو یا نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے، یا اللہ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اپنے والدین کے لیے دعا کرے تو اس کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے، اجر و ثواب پہنچتا ہے، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اگر اولاد کو نیک نہیں بنایا، اولاد کو نمازی نہیں بنایا، وہ کہاں سے ماں باپ کے لیے دعا کرے؟ اولاد خود اپنے لیے اگر دعا نہیں کرتے تو والدین کے لیے کہاں سے دعا کرے؟ تو اس لیے اولاد کو اگر نعمت بنانا ہے تو اولاد کو نیک بنائیے، اس کی اسلامی اصول اور ضوابط کے مطابق تربیت کیجیے۔ اس لیے اختصار کے ساتھ چند اصول و ضوابط اولاد کی تربیت کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے جو بیان فرمائے ہیں، اختصار کے ساتھ چند کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک یہ بہت عظیم ظلم ہے۔ شرک کیا ہے؟ ظلم ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اس آیت سے ہمیں اولاد کی تربیت پر یہ اصول ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے شرک سے ڈراتے رہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کی تعلیم دیں، شرک کی خطرناکی کو انہیں بتلاتے رہیں اور بتلائیں کہ شرک کتنا خطرناک ہے تاکہ بچے شرک سے محفوظ رہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھ کو میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا، اللہ مجھے اور میری اولاد۔ ابراہیم علیہ السلام جو بتوں کو توڑنے والے تھے، جنہوں نے شرک کا قلع قمع کیا، وہ ابراہیم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا، بتوں کی یعنی شرک سے بچا۔ تو جو شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے ان کو بھی ڈر تھا شرک سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک میری امت میں سے داخل ہوگا جیسے چیونٹی چلتی ہے اس سے بھی دھیمی رفتار سے، مطلب انسان کو محسوس نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے شرک سے ہمیشہ خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی بچانا اور بچانے کی تربیت دینا۔ آپ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی تھی، 23 سالہ نبوت کی زندگی میں سے 13 سال تک اسی چیز کی تربیت کرتے رہے، شرک سے لوگوں کو ڈراتے رہے، توحید کی طرف بلاتے۔ 23 میں سے 13 سال، 10 سال میں دین کے تمام احکام کی تربیت دی اور 13 سال میں ایک ہی چیز کی تربیت دی۔ اس چیز کو ہم کس طرح سیکھتے ہیں؟ توحید سیکھنے کے لیے آج ہم کتنا وقت دیتے ہیں، شرک کو جاننے کے لیے آج ہم کتنا وقت دیتے ہیں۔ اس لیے شرک کی قسموں کو اور اس کی انواع کو جانیں تاکہ اس سے بچیں۔ برائی کو جاننا بھی ضروری تاکہ برائی سے بچا جائے۔ تو سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو شرک سے بچانا اور اپنی اولاد کی تربیت کرنا کہ شرک سے ہمیشہ دور رہنا، اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سواری پر گدھے پر سوار تھے، پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، بچے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بچے تھے بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا غلام،
अला उअल्लिमुका बिकलिमात, क्या मैं तुझे चंद कलिमात न सिखा दूं? क्यों नहीं अल्लाह के रसूल जरूर सिखाइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही जबरदस्त पॉइंट की बात उन्हें सिखलाई। पहली बात, अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। यानी अल्लाह के अहकामात की हिफाजत कीजिए, अल्लाह ताला ने जो अवामिर नवाही दिए उन पर अमल कीजिए, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। दूसरी, अल्लाह के हुदूद की, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात की पाबंदी कीजिए, हुदूद की हिफाजत कीजिए, जिन चीज़ों से मना फरमाने से रुक जाइए, अल्लाह को तुम अपना मददगार पाओगे। अल्लाह को हर जगह अपना मददगार पाओगे। आगे जो बात मैं फरमाई, इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, जब भी तुम कोई सवाल करो, जब भी कुछ मांगो, अल्लाह से मांगो और गैरुल्लाह से ना मांगो। इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, जब भी कुछ मांगना है अपने परवरदिगार से मांगो। व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, और जब भी मदद तलब करो अल्लाह से मदद तलब करो। दूसरों से, गैरुल्लाह से, औलियाउल्लाह से, बुजुर्गों से, अंबिया किराम से, फरिश्तों से, जिन्नों से, किसी और इंसान से मदद नहीं मांगी, अल्लाह से मदद मांगी। सहाबा इकराम इस पर इस कदर सख्ती से अमल करते थे कि बाज़ लोग अगर घोड़े पे बैठे होते हैं और उनका घोड़े का संटर जिससे घोड़े को हाँकते हैं, घोड़ा अगर गिर जाता तो दूसरे नहीं कहते ये उठा के दे दीजिए, खुद उतर के ले लेते थे। बोले जिसकी मैं खुद ताकत रखता हूँ दूसरों से क्यों मदद मांगो, खुद उसको ले। हालांकि ये जायज़ है दूसरे से कहते भाई उठा के दे दो। तो वो मदद जो इंसान के बस में जो अल्लाह ने की है, ऐसी मदद हम एक दूसरे से ले सकते हैं, लेकिन ऐसी मदद जो अल्लाह ने इंसान के बस में नहीं है वो सिर्फ अल्लाह कर सकता है, उसको गैरुल्लाह से मांगना ये शिर्क है। औलाद देने वाला कौन है? अल्लाह की ज़ात है। अगर कोई अल्लाह को छोड़कर किसी वली से, बुजुर्ग से, नबी से औलाद मांगे, ये शिर्क है। क्यों? अल्लाह का तो दूसरे को दे रहा है, देने वाली ज़ात जिसको अल्लाह है उसको कोई नहीं है, उसकी चीज को किसी और से मांगेंगे, नाराज तो हो गई। आपके पास कोई चीज है और मैं वो चीज आपकी चीज दूसरे से मांगू, मौलवी साहब की टोपी में उनसे मांगू तो वो देना चाहते हैं, उनके जो मौलवी साहब की टोपी दे दो तो नाराज होंगे, नहीं मेरी टोपी उनकी क्यों मांगू? तो ये अल्लाह का हक है औलाद देना, किसी और से अगर मांगे इंसान औलाद तो ये शिर्क है। तो सहाबा इकराम की तरबियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाई थी, कैसे कि अगर घोड़े पे बैठे रहते, कंकर गिर जाता तो खुद उतर के लेते थे। हालांकि जायज़ था लेना, दूसरे से मदद मांगना उसमें, लेकिन फिर भी दूसरे से मदद नहीं मांगते। तो फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इज़्ज़त साइन से फस्तईन बिल्लाह, जब भी सवाल करो तो रब से सवाल करो, किसी और से सवाल न करो। जब भी मदद मांगो तो रब से मदद मांगो, किसी और से मदद न मांगो। आगे आपने फरमाया, वालम अन्नल उम्मता लौ इज्तमअत अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाहु लक। जान लो अगर पूरी दुनिया इकट्ठे होकर तुम्हें नफा पहुंचाना चाहे, नफा नहीं पहुंचा सकती सिवाय उतना जितना अल्लाह ने लिख दिया है। जान लो अगर पूरी दुनिया मिल करके तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, उससे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। नफा नुकसान का मालिक वो है, इसलिए उसी से मदद मांगनी चाहिए, उसी से सवाल करना चाहिए, उसी से फरियाद करनी चाहिए। ये सबसे पहला उसूल है तौहीद, बच्चे की तरबियत तौहीद पर करना, शिर्क से उसे डराना, ये सबसे पहला उसूल है। अगर इस चीज़ पर हमने बच्चे की तरबियत कर की तो इंशाअल्लाह बच्चे के लिए कामयाबी है, औलाद के लिए कामयाबी है। उसके दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तक़वा उसके दिल में हम बैठा है। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, यानी उसकी नाफरमानी करेंगे, उसके साथ शिर्क करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसी की जहन्नम में दाखिल करेगा। जब हम बच्चे को इन चीज़ों की तरबियत देंगे इंशाअल्लाह वो शिर्क से दूर रहेगा। ऐसे ही हम बच्चे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें, उसको बतलाएं इसका हमारा पैदा करने वाला, हमारा खालिक, हमारा राज़िक़, हमारा मालिक अल्लाह है। इन चीज़ों को उसे बार बार बच्चा जब छोटा है सभी से बार बार उन्हें बतलाए ताकि उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो।
بچے کے دل میں اس کو رغبت دلائے جنت کی نعمتوں کو کا تذکرہ کریں، تاکہ اس کے دل میں رغبت پیدا ہو، اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی، برے کام کرو گے تو جہنم ملے گی، جہنم اس قدر خطرناک ہوگی، اس کی جہنم سے بھی اس کے دل میں وحشت اور خوف پیدا کریں تاکہ بچہ برے کاموں سے بچے۔ اس طرح سے ہمیں بچے کی تربیت میں اس تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایسے ہی بچہ جب پیدا ہو تو اس کا ہمیں اچھا سا نام رکھنا ہے۔ نام کا بھی بچے کی تربیت پر بہت اثر ہوتا ہے۔ کبھی ہم لوگ جو ہے کوئی خراب نام رکھ دیتے ہیں، اس کا بھی اس پر اثر پڑتا ہے۔ ایسے ہی 7ویں دن اس کے ساتھ اللہ نے طاقت دی تو اس کا عقیقہ بھی ضرور کریں۔ اس لیے کہ حدیث بات میں کہ بچہ اپنے عقیقے کے عوض میں گروی رکھا ہوتا ہے۔ عقیقے کے عوض میں گروی ہے، جو چیز گروی رکھ لی جاتی ہے تو پھر اس کو کیسے حاصل کرتے ہیں؟ جس چیز کے بدلے میں گروی رکھتے ہیں وہ چیز جو ادا کرنی پڑتی ہے، تب گروی کو چھڑایا جاتا ہے۔ تو ایسے بچے ہمارا گروی عقیقے کے بدلے میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کا مطلب امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے کہ جو بچے کا عقیقہ اس کے والدین کریں گے تو وہ بچہ قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے سفارش کرے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ بچے جنت کے دروازے پر رو رہے ہوں گے، جنت کے دروازے پر رو رہے اور وہ کہیں گے کہ ہمارے باپ کدھر ہے، ہمارے آبا، ہمارے باپ کدھر ہے؟ انہیں ان کے والدین نظر نہیں آئیں گے، وہ رو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیجیں گے، جاؤ ان سے پوچھو یہ بچے کیوں رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی جبریل امین کو بھیجے گا، جاؤ ان سے پوچھو۔ جبریل امین جائے گا، پوچھے گا بچے تم کیوں رو رہے؟ وہ بولے کہ ہم لوگ ہمارے اپنے آبا کو، اپنے باپ کو نہیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے آبا، ہم تو تبھی جنت میں داخل ہوں گے جب ہمارے آبا اجداد آ جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے، ان کے آبا اجداد کو جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ بھی علماء نے مفہوم بیان کیا کہ یہ وہی بچے ہوں گے جن کے بچوں کے ماں باپ نے ان کا عقیقہ کیا ہوگا۔ یہ بھی ایک حدیث کی تشریح میں علماء نے بات بیان کی ہے۔ تو اس لیے بچے کا عقیقہ کریں 7ویں دن، اور پھر اس کو ہم اس کی پوری زندگی میں جو اصول میں نے ابھی تک بیان کیے اس پر تربیت کریں۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے پھر اس کو ہم نماز پڑھنے کا حکم دیں، اپنے ساتھ اس کو مسجد میں لائیں، مسجد میں نماز پڑھائیں۔